السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فإن خیر الحدیث کتاب اللہ فخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ تو الحمدللہ آج ہم سورۃ البقرہ کی آخری دو جو آیات ہیں ان میں سے کچھ مختصر حدیثیں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ انشاءاللہ ویڈیو کو ذرا اینڈ تک دیکھیں۔ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی اکرم علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک انہوں نے اوپر سے ایسی آواز سنی جیسی دروازے کھلنے کی ہوتی ہے، تو انہوں نے اپنا سر اوپر اٹھایا اور کہا، آسمان کا یہ دروازہ آج ہی کھولا گیا ہے، آج سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا۔ اس سے ایک فرشتہ اترا تو انہوں نے کہا، یہ ایک فرشتہ آسمان سے اترا ہے، یہ آج سے پہلے کبھی نہیں اترا۔ اس فرشتے نے سلام کیا اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہا، آپ کو دو نور ملنے کی خوشخبری ہے، وہ آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے، ایک فاتحۃ الکتاب یعنی کہ سورہ فاتحہ اور دوسری سورہ بقرہ کی آخری آیات۔ آپ ان دونوں میں سے کوئی واقعہ بھی نہیں پڑھیں گے مگر وہ آپ کو دے دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اس کا مفہوم ہے کہ آسمان سے ایک فرشتہ اترا اور اس نے حضور اکرم علیہ السلام کو دو نور کی خوشخبری دی، پہلی ہے سورہ فاتحہ اور دوسری ہے سورہ بقرہ کی آخری دو آیات۔ اور اسی کے متعلق ایک صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ بقرہ کی آخری آیات آمن الرسول سے اسٹارٹنگ سے آخر تک ایسی ہے کہ جو شخص رات میں انہیں پڑھ لے وہ اس کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ عبد الرحمن نے بیان کیا کہ پھر میں نے خود ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات کی، وہ اس وقت بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے۔ میں نے ان سے یہ حدیث کے متعلق پوچھا تو انہوں نے یہی حدیث مجھ سے بیان کی۔ اور ایک اور حدیث آتی ہے جامع ترمذی میں سورہ بقرہ کی آیاتوں کے اوپر، نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے ایک کتاب لکھی، اس کتاب کی 2 آیتیں نازل کی اور انہی دونوں آیتوں پر سورہ البقرہ کو ختم کیا۔ سبحان اللہ۔ جس گھر میں یہ دونوں آیتیں مسلسل 3 راتیں پڑھی جائیں گی، ممکن نہیں کہ وہاں شیطان گھر کے قریب بھی آ سکے۔ اور اس کی تو سورہ بقرہ کی بہت ساری فضیلت، بقرہ جو پڑھ کر بندہ سو جائے گا، جو اس نے اس دعا میں مانگا ہوگا سورہ بقرہ کی آخری آیاتوں میں، تو اس سے سب کو کافی ہو جائے گا، سب کی کفایت کر دیں گے اسے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو معراج مبارک میں بھی جو خصوصیت اللہ رب العزت نے دی ہیں، یہ سورہ بقرہ کی آخری جو 2 آیات ہیں، ان کی فضیلت اس لیے یوں ہے کہ یہ جو آیتیں ہیں یہ عرش بری پر ملی ہیں، نہ کہ زمین پر آئی ہیں۔ ساری آیتیں جو آئی ہیں وہ زمین پر اللہ کے نبی علیہ السلام پر وحی آئی ہیں، اور یہ جو 2 آیاتیں ہیں سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، یہ نبی علیہ السلام کو معراج میں ملی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور صحیح مسلم میں ایک اور حدیث آتی ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسرا کروایا گیا، آپ کو سدرہ تک لے جایا گیا، وہ 6 آسمان پر ہیں، جبکہ اس کی شاخیں 7ویں آسمان کے اوپر ہیں۔ چیزیں جنہیں زمین سے اوپر لے جایا جاتا ہے اس تک پہنچتی ہیں اور وہاں سے انہیں لے لیا جاتا ہے، اور وہ چیزیں جنہیں اوپر سے نیچے لایا جاتا ہے وہاں پہنچتی ہے اور وہیں سے انہیں وصول کر لیا جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا، جب نور حق کی تجلی نے سدرہ کو بھی ڈھانپ لیا تھا جو کہ اس پر چھائی ہوئی تھی۔ قرآن کریم۔ عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، سونے کے پتنگوں نے اور کہا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تین چیزیں دی گئیں،
5 نمازیں دی گئیں، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیاتیں دی گئیں، اور آپ کی امت کے ایسے لوگوں کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا جنہوں نے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو 3 خصوصیتیں معراج مبارک پر دی گئی ہیں۔ پہلی ہیں 5 نمازیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، اور دوسری ہے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، اور تیسری ہے اللہ کے نبی علیہ السلام سے عہد لیا گیا کہ ہم آپ کے ہر ایک امتی کو جنت میں ڈال دیں گے سوائے اس شخص کے جس نے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا ہوگا۔ اور ورنہ حدیثیں تو یہاں تک آتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی شخص کے پڑھنے میں کوئی نیکی نہیں ہوگی، بس اس نے ایک بار گواہی دی ہوگی کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دی ہوگی، تو وہ بندہ بھی جنت میں داخل ہو جائے گا سوائے شرک کرنے والے کے۔ اللہ ہم سب کو شرک کی گندگی سے دور عطا فرمائے، آمین، اور ہم سب کو یہ جو وظیفے ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اللہم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔